بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں کثرت سے ہے اور آنے والے تمام نبی جس کے بارے میں اپنی امتوں کو اپنی قوموں کو آگاہ کرتے رہے ہیں، اس کی کیا نشانیاں ہیں اور اس کا کیا انجام ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ معزز سامعین، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بہت ہی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت احادیث مبارکہ سے متواتر اور اجماع امت ہے۔ دجال کا لغوی معنی مکار، جھوٹا اور باطل کو خلط ملط کرنے والا ہے۔ اس کے معنی کے اعتبار سے ہر اس شخص کو جس میں یہ اوصاف ہوں دجال کہا جا سکتا ہے۔ یہاں دجال سے خاص کافر مراد ہے جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں متواتر طور پر آیا ہے۔ جو یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح ابھرا ہوا دانا ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا، لیکن ان 40 دنوں میں سب سے پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ بندوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے مختلف حرکے عادت امور شعبدے ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، اور وہ زمین اپنے خزانے باہر نکالے گی۔ پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان دو شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا۔ بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹہلے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا۔ یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی لشکر ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ دجال انہیں قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ سے قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ دجال کے لشکر پر حملہ فرمائیں گے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک ان کا سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کریں گے۔